السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات کے سامنے امریکہ کے جو لاس اینجلس میں جو آگ لگ چکی ہے، میں نے اسی کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے سوچا کہ میں کچھ اپڈیٹس اور کچھ اللہ کے عذاب کو جو ہے اللہ کے عذاب کا ذکر کروں کہ یہ لوگوں کے لیے کتنا بھیانک منظر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب برپا کیا کہ یہ لوگ نہ کسی کو اس میں بدنام کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اس عذاب سے نکل سکتے ہیں، جبکہ یہ بے بہا کوشش کر رہے ہیں، ہزار کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ جبکہ سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ جو ہے یہ خدا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر طاقتیں بھر دی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ سپریم پاور اللہ ہے۔ سپر پاور اگر یہ ہے تو سپریم پاور اللہ ہے۔ اللہ کے پاس تمام طاقتیں ہیں، اللہ کے پاس تمام قدرتیں ہیں۔ یہ لوگ امریکہ والے یہ کہے تھے غزہ والوں کو کہ میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا، لیکن آپ ابھی دیکھیں کہ ابھی خود امریکہ جہنم بنا ہوا ہے۔ ابھی یہاں کے لوگ بہت تباہ ہیں، ابھی یہاں کے لوگ آگوں میں جھلس رہے ہیں، اور آگوں میں جو ہے یہ لوگ آگ سے بھاگ رہے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی کتنی بستیاں جل کر راکھ ہو گئیں، لیکن یہ لوگ ابھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں نکلے ہیں، اور ان پر جو آگ ہے وہ آگ اور بجھنے کے بجائے اور یہ بھیانک منظر لیتے جا رہا ہے، اور یہ اور پنپ رہا ہے یہ آگ۔ تو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے ہر کسی کو ڈرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی چیز میں جو آپ حضرات کے سامنے اس آگ کے متعلق جو لے کر کے بیٹھا ہوں، اس میں مجھے یہ آگ کو بتانا مقصد نہیں ہے کہ امریکہ جل رہا ہے ہم لوگ خوشی منائیں، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے سے نیچے، اپنے سے کمزور کسی پر بھی آپ زیادتی نہ کریں، چونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی بہت زبردست ہے اور اس میں آواز نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی بجنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو باز آ جائیے، آپ اپنے آپ میں کنٹرول کر لیجئے اور کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے، اپنے کمزوروں پر زیادتی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عذاب کو جو ہے اس طرح کے عذاب آپ پر بھی کہیں مسلط نہ کر دے، اور جان لے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ دنیا کی تمام طاقتیں لگا دیں گے، اللہ کے عذاب سے نہیں نکل سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں نکل سکتے۔ ابھی آگ جہاں لگی ہوئی ہے، یہ آگ بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری کے وجہ سے یہ آگ یہ پنپ گیا، اور پنپنے کے بعد یہ ایسا بھیانک روپ لیا، اور اس طریقے سے یہ آگ جو ہے سلگتے یہ آگ ایسے ہواؤں کی طرف اللہ رب العزت نے اسے موڑ دیا جدھر آبادی تھی، اور یہ کتنے لاکھوں کروڑوں گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ جبکہ ابھی بتایا جاتا ہے کہ 25-30 آدمی اس آگ میں جھلس چکے ہیں، اور تمام لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بھاگنے کے بعد ابھی بھی یہ آگ پر قابو نہیں پایا گیا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب جب یہ ہار چکا ہے تو اب یہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اذان دے، اس جگہ پر آ کر کے آپ اذان دے، اذان کی برکت سے اللہ رب العزت اس آگ کو روک دے گا۔ یعنی آپ جان لے، جس طریقے سے ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت اچھا ہے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ جب اچھا ہے تو تم قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں قبول اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرے جاہ و منصب کی بات ہے، میری جاہ و منصب چلی جائے گی، اسی لیے میں اسی ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کر رہا ہوں۔ بس منظر ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ اسلام بہت سچا مذہب ہے، اسلام بہت پکا مذہب ہے،
اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے، اور ان کو یہ بات بھی معلوم ہے، یعنی ان کو اس بات پر یقین ہے کہ اذان دینے سے، اللہ کی پکار ہونے سے اس جگہ پر آگ تھم سکتی ہے، آگ کی لپٹ جو ہے کم ہو سکتی ہے، آگ بجھ سکتی ہے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کو ابھی جو ہے اس جگہ پر اذان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مسلمان حضرات بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ کسی کے دکھ پر ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ ہم ہنسے، بلکہ ہمیں جو ہے اس کے دکھ پر دکھ جتلانا چاہیے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کے ساتھ برائی کریں، بلکہ ہمارا دین یہ سکھلاتا ہے کہ ہم برائی کے بدلے میں بھلائی پیش کریں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اس عذاب سے نکال دے، اور یہ لوگ آئندہ اپنی عادتوں سے باز آ جائیں اور اپنے کمزوروں کو نہ ستائیں۔ اور یہ جو نصیحت ہے، یہ نصیحت ہر کسی کے لیے ہے، یہ صرف امریکہ والوں کے لیے خاص نہیں ہے کہ ہم اپنے کمزوروں کو نہ ستائیں، بلکہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے کمزوروں پر کبھی بھی زیادتی نہ کریں۔ اگر وہ آپ سے کمزور ہے اور آپ کی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی فوراً مدد کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، اللہ رب العزت ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کلپ اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ہماری اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔